السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعليه أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم آج کا سبق ہمارا 11واں سپارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری چند آیتیں ہیں، اس کا ہم ترجمہ اور جو بھی تفسیر ہوتی ہے کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم ربنا لا تجعلنا منہم، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔
ان بدیوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی چٹھی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا خلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کی بہترین طریقے سے اتباع کی، ان لوگوں سے اللہ راضی اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، یعنی مختلف ان کی رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زید بن حارثہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، اور سعد بن ابی وقاص ہے، پھر اور بہت سارے لوگ ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے میں وہ لوگ ہیں۔ پھر دوسرا بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، ان میں انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہے۔ تیسرا وہ لوگ بھی ہیں جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شامل تھے۔ پھر بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، انصار میں سے ہیں۔ پھر سابقون الاولون، انصار میں سے سابقون الاولون یہ ہے کہ پہلی بیعت عقبہ پر، مطلب جنہوں نے پہلی بیعت عقبہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو بیعت عقبہ کی، وہ سابقون الاولون انصار میں سے ہیں۔ اور بعض کی رائے ہے کہ پہلی عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ میں جو شامل ہوئے ہیں۔ اور پھر بعض کی رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے جو ایمان لائے، ابی زرارہ اور مصعب بن عمیر، ان کے ہاتھوں ایمان لانے والے لوگ بھی سابقون الاولون ہیں۔ مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایز اے ٹیچر قرآن کی تعلیمات، دین کی تعلیمات دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا تھا ہجرت سے پہلے۔ آپ سب سے پہلے مدینے میں دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ چلو یہ تو ہوئی تھی بات انصار اور مہاجرین کی، صحابہ اکرام کی۔ تو اب پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ لوگ بھی جو صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل، سابقون اولین میں شامل ہیں، جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے وہ راضی ہوں گے، یہ ہے۔ اور ان کی اتباع، صحابہ اکرام کی اتباع کرنا، کس طرح کرنا؟ احسان، بس احسان، کہ واتبعوہم باحسان، احسان کے رویے پر ان کی اتباع کرنے کا ہے۔ اب احسان کے طریقے کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ان لوگوں سے بھی اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات تو ہو گئی ہے کہ صحابہ اکرام ہے، مہاجرین ہے، انصار ہے، اس کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تابعین ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی کہ نہ ہم میں صحابہ اکرام میں سے ہیں، نہ تابعین میں سے ہیں،
تو اور نہ ہی مطلب تابعین میں سے ہے اور نہ ہی تابعین میں سے ہے. تو یہ آیات تو پھر ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے ایسے کوئی اعمال ہی نہیں ہوں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ یہ تو وہ لوگ گزر چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آنے والے دور میں جو تھے تابعین تک. تو ہمارے لیے آج 1400 سال ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارا اس میں انٹری کہاں ہے، ہمارا مقام یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ تو پھر ہمارے لیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہیں. تو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا کہ اخلاص میں بہترین اعمال کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ آپ ان کی پیروی کریں. یہ ہر دور میں نیکی کرنے کا موقع ہے، اور آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو نیکی کا سن کر لپکتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے دیر نہیں لگاتے، نیکی میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھ سبقت لے جانے. سبقت مطلب دوڑ میں آگے بڑھ جانا، آگے بڑھنا والا چاہتا ہے کہ فرسٹ میں آؤں، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 رینک آتے ہیں. دوڑ میں بھی دوڑ تو 3 بھی لگا رہے ہیں، لیکن تینوں میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں فرسٹ نمبر پہ آؤں. تو یہ ہے سبقت. نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، سابقون اولون کا اجر پاتے ہیں. سبحان اللہ. جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، کوئی نیکی کا موقع نہیں جانے دیتے، تو ان کا اجر بھی سابقون اولون کا اجر ہے. جیسے آج کل ہم لوگ جہاں کہیں کوئی آفر ہوتا ہے، جہاں تو وہاں پر ہم پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، لوگوں سے بھی معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی آفر تو نہیں چل رہا، رمضان کا کوئی آفر تو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں سمجھو یہ ہو جاتی کہ سابقین اولون بھی نیکیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کہیں ان سے کوئی نیکی نہ رہ جائے، کرنے سے رہ جائے. جیسے ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ارے اتنا اچھا آفر آ کے چلے گیا، ہم پہنچ ہی نہیں پائے. تو سابقین اولون جو تھے، صحابہ اکرام جو تھے، انہیں بھی نیکیوں کی تلاش رہتی کہ کہیں ان سے کوئی نیکی کرنے سے نہ رہ جائے، کوئی نیکی ان سے نہ چھوٹ جائے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی، اور وہ اللہ کے فضل و کرم پر راضی. ربنا جعلنا منہ، ربنا جعلنا من. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام تھا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے. جب بھی ان کا نام لیا جاتا تو رضی اللہ عنہ کہنے کی تاکید ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جو انہیں اللہ تعالی کی طرف سے دیا جا رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی گراں قدر لوگوں کو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک انڈیا میں ہے بھارت بھوشن، پدما بھوشن، ہند رتن، یا پھر نام کے آگے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لگائی جاتی ہے، یا پھر جیسے یونیورسٹیز اور کالج وغیرہ میں ہوتا ہے ٹیچرس آف دا ایئر، اسٹوڈنٹ آف دا ایئر، اس طرح کی ڈگری لگائی جاتی ہے جو ان کی زندگی تک ہی باقی رہتی ہے. ان کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ مگر جو ڈگری، جو ٹائٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ اکرام کو دی گئی ہے، صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ دی گئی، وہ قیامت تک ان لوگوں کے نام سے جڑی رہے گی. سبحان اللہ. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا، اس کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول کرتا ہے، قبولیت عطا کرتا ہے. اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر و مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس سے بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مکین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، دوسری چیز کرنا تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اس لیے ایسے لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کے طلب پر رکھی ہو، اور وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارات جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ نہایت باخبر اور حکیم ہے۔ چلے آگے پلیز۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون جزاک اللہ خیر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل میں بھی اور قرآن میں. وہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. سبحان اللہ. جان اور مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس کے بدلے جو چیز دی جا رہی ہے وہ بہت قیمتی ہے، یعنی جنت. دنیا میں جان و مال بطور امانت دی ہے اور ان کے استعمال کا اختیار بھی دیا ہے. جو کوئی جان و مال کو اللہ کی رضا کے تابع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. یہ ایک معاہدہ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے جو اللہ اور مومن بندوں کے درمیان ہے.
کہ بندہ مومن اپنی انا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی خواہش اور اللہ کی پسند، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو، جان مال کا بدلہ جنت ہے۔ جنت جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے نفس چاہیں گے، تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون تائبون العابدون، سوری مجھے ترجمہ بولنا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گنگانے والے، اس کی خاطر زمین پر گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں۔ اور وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اب یہاں پر چند کوالٹیز ان لوگوں کے جو جنت کے حقدار ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے جان اور مال کے بدلے جنت کو خریدا ہے۔ تو اب ہم کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا سودا اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں۔ کیا ان میں ہم شامل ہیں؟ ہمیں اپنا بھی تو جائزہ لینا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی دنیا میں بھی کہیں اگر کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، تو ہماری بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخر دیکھے تو صحیح کون لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کون ہے جو دوسروں کے الزام لگاتے ہیں، وہ کون ہے جو غریبوں کو دھتکارتے ہیں۔ تو اس طرح کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی خواہش ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال کو دے کے جنت کا سودا کیا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، تو ہمیں بھی خواہش ہو ہم بھی اس طرح کا سودا اللہ تعالیٰ سے کریں۔ تو اللہ نے اتنا غور و فکر کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، بلکہ ایک چیک لسٹ بتا دی ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، تم اپنا جائزہ لو کہ تم ان میں کہاں کھڑے ہو۔ کون سے لوگ ہیں؟ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ یہ بہت توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور حافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مزید صفات بیان کی ہے کہ جن کے جان و مال کے بدلے جنت ہے۔ تائبون توبہ کرنے والے، گناہوں سے، حرام کاری سے، حرام کاموں سے توبہ کرنے والے ہیں، اس کی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ عابدون عبادت کرنے والے، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے۔ حامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی۔ ہماری کیا حالت ہے؟ خوشی میں ہوتے تو ہم تو دن رات سمجھو صبح اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی حمد ثنا کرتے تھکتے نہیں۔ جہاں کوئی دکھ آیا، غم آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، فوری ہم خوش ہو جاتے ہیں، بس ہماری ہوا ختم ہو جاتی ہے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ یہ حامدون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا ہر حال میں کرتے ہیں، چاہے وہ سکھ میں ہو چاہے وہ دکھ میں ہو۔ سائحون اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لیے، اور اللہ کے لیے جو بھی ان کا جو مقصد ہوتا اور بھی اس کی راہ میں سفر کرنے والے۔ راکعون ساجدون رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے۔ حالانکہ رکوع کے معنی میں بھی سجدے کے ہی آتے ہیں، سجدہ، رکوع، سجدہ نماز کے اراکین ہیں۔ تو نفل نمازیں بھی آتی ہیں اس میں، اور فرض نماز بھی آتی ہے۔ فرض تو فرض ہے ہی، لیکن جو نفل ایکسٹرا جو نمازیں ہوتی وہ لوگ بھی ہے کہ اللہ ہی کے لیے سمجھو رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ نفل نمازیں بھی، سنت نمازیں بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، اور فرض نمازیں تو اللہ ہی کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی اور کیا کوالٹی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت
کا क्या है कि अल्लाह की हुदूद अल्लाह का ताल्लुक कुछ इबादत से है, कुछ अखलाकियात से है, कुछ माशियात से है, कुछ मामलात से है, कुछ अदालत से है, कुछ विरासत से है। तो इनकी पाबंदी जरूरी है, हराम हलाल की पाबंदी जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे सूरह बकरा की आयत है, तिल का हुदूद अल्लाह फला तअतदूहा, ये अल्लाह के हुदूद है, इससे आगे तजावुज ना करो, इससे आगे ना बढ़ो। मतलब कि हुदूद से आके जब तुम हुदूद पे पहुंच जाओगे तो आगे बढ़ जाते, तो इससे आगे मत बढ़ो। एक दूसरी जगह फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिल का हुदूद अल्लाह फला अक़रबुहा, कि ये अल्लाह के हुदूद है, इसके करीब ही ना जाओ, क्योंकि अगर तुम करीब तक जाते हो तो हद से आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुम हद से पहले ही रुक जाओ ताकि तुम उसकी उसकी खिलाफ वर्जी ना करो, तुम उस हुदूद तक ना आओ, ना पहुंचो, उस हुदूद को फलांग ना करो। तो ये अल्लाह की ताकीद है कि हमारे लिए कि तिलकल हुदूद अल्लाह फला अक़रबुहा, कि ये इसके करीब भी मत जाओ। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, अल्लाह की हिफाजत, हुदूद की हिफाजत करना। इस बात में हमारे लिए, इन आयतों में हमारे लिए क्या सबक है, हमारे लिए सोचने और करने के क्या काम है। हम अपना जायजा ले कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम जन्नत के खरीदार हैं? क्या हमारी नमाजें, इबादतें, हम्दो सना, तौबा इस लेवल का है जो अल्लाह ताला चाहते हैं? तो यहाँ थोड़ा सा रुक के हम अपना अपना जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मामला, नबी को उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआए मग़फ़िरत की थी, वो तो वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था। मगर जब इस पर यह बात खुल गई कि इसका बाप खुदा का दुश्मन है, तो वो इससे बेजार हो गया। हक यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रफीकुल क़ल्ब, खुदा तर्स और बुर्दबार इंसान थे। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला करे, जब तक कि इन्हें साफ साफ बता ना दे कि इन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, और ये भी वाक़या है कि अल्लाह ही के कब्जे में आसमान और जमीन की सल्तनत है, इसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी मददगार नहीं ऐसा नहीं है जो तुम्हें इससे बचा सकता है। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को, उन महाजरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। अगरचे इनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ मायल हो चुके थे, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्तिबा न किया बल्कि नबी का साथ दिया, तो अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ शफकत व मेहरबानी का है, और उन तीनों को भी इसने माफ किया जिनके मामलों को मुलतवी किया गया था। वो अल्लाह वो अल्लाह क्या है, वो अलसलासतिल्लदीना खुल्लिफू, और वो तीन लोग जिनकी तौबा को मौखर किया गया था। तो यहाँ पर एक वाकया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, जंग तबूक का। तो थोड़ा सा मुख्तसर, हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कि आप लोगों की आयत समझ में आए कि वो क्या चीज़ थी, कौन लोग थे जिनकी तौबा को मौखर किया गया था। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। जंग तबूक के मौके पर पीछे रह गए थे ये उन लोग ये तीन वो लोग हैं जो जंग तबूक के मौके पर पीछे रह गए थे। जंग तबूक से वापसी पर मुनाफिकों ने अपने पीछे रहने के झूठे बहाने और उज़र पेश करके रुखसती हासिल कर ली, और बाज मुखलिस सहाबा ने अपने आप को सुतून से बांध लिया कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आकर ना खोलेंगे, हमें माफ ना करेंगे, हम ऐसे ही बंधे रहेंगे। उनकी भी तौबा कबूल हुई। और तीन सहाबा थे, काब बिन मलिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों मुखलिस मुसलमान थे, हर गजबे में शरीक थे। गजबे तबूक अपनी काहिली, सुस्ती, गफलत से पीछे रह गए थे,
یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس آ کر مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں پیش کیا اور نہ کوئی غلط بیانی کی، بلکہ جو حقیقت تھی انہوں نے بتا دیا اور سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ ان کے پیچھے رہنے کی وجہ ان کی سستی اور کاہلی اور غفلت تھی. تو انہوں نے صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اور سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا. وہ اللہ ہی اللہ ہی کوئی حکم نازل فرما دے. پھر ان تینوں صحابیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. پھر 40 دن بعد وہ اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو گئے. آخر کار 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. مدینے میں خوشی کا ساتھ سما تھا. ہر کوئی انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ جائے اور وہ اس خوشخبری ان کو سنا. یہ فجر کے وقت کا ٹائم تھا. یہ تو وہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ تھا جو یہاں قرآن نقل کرتا ہے. اس قصے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس قصے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ نیکی خیر بھلائی کے کسی کام میں بھی بلا شرعی عذر کے پیچھے رہ جانا، اپنی سستی کاہلی نادانی سے ایسا گناہ کرنا جس کی معافی فوری نہیں ہے. اگر انسان جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نیکی کے کاموں جس کا حکم بھی دیا گیا ہے، جیسے وہ تو غزوے کا تھا، اس کے علاوہ دوسرے بھی نیکی کے جو جس کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، تو اگر وہ کام کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر انسان اس میں سستی اور کاہلی کرتا تو ایسے کی معافی نہیں ہے. صحابہ اکرام کو 50 دن لگے تھے اس گناہ کی، ان کی سستی کاہلی کی سزا کے لیے، توبہ کے قبول ہونے کے لیے. پتہ نہیں ہم کو کتنے دن لگ جائے. لہٰذا ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے. چلے آگے. مجھے ہی پڑھنا ہے شاید. استغفر اللہ. 3 یہاں سے ہو رہا تھا. ان کی اپنی ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے میں ملتوی کر دیا گیا تھا. جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کے طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت کا حق کوئی انتقام لے، وہ اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائے وہ سعی و جہاد میں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے اسے لکھا نہ جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارناموں کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل آتے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकरीन हक से जो तुमसे करीब हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती तो इसमें बाज लोग मजाक के तौर पर मुसलमान से पूछते कि कहो तुम में से किसके ईमान में इजाफा हुआ है। इसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं और इनके ईमान में तो फिल वाक़े हर नाजिल होने वाली सूरत से इजाफा ही होता है, और वो इससे दिलशाद हैं, खुश हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ है, इनके सादिक नजासत पर हर नई सूरत के और एक और नजासत का इजाफा कर दिया है, वो मरते दम तक कुफ्र ही में मुब्तला रहें। क्या ये लोग देखते नहीं, हर साल एक या दो मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी वो तौबा नहीं करते, ना कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाजिल होती तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई उनको देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। रब्बना ला तुज़िग़ रब्बना ला तुज़िग़। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाख है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक है और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ऐ नबी इनसे कह दो, मेरे लिए अल्लाह बस करता है, मेरे लिए बस अल्लाह काफी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पर मैं भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अजीम का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सूरत तौबा ख़त्म होती है, और इस सूरत का ख़ात्मा एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के ऊपर होता है कि इस दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई साथ ना दे, तन्हाई से घबरा जाए, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई गम, कोई रंज लाहक हो जाए, तो इस दुआ को ऊंची आवाज के साथ पढ़ो, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब गम से घबरा जाए, परेशानी से उलझ जाए, मुसीबत में आ जाए, खौफ आ जाए, या फिर हमारा कोई साथ ना दे, हम तन्हा रह जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में किसी का गम करने का फिक्र करना, परेशान होने की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमको तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं कि जमाना तुमसे छूट जाता है, छूट जाए, तुम्हारे लोग तुमसे छूट जाए, लोगों का गम ना करो, अपने लोगों का गम ना करो, लोगों के साथ ना देने, किसी चीज की कोई भी मुसीबत आने दो, कोई परेशानी आने दो, किसी चीज का ना करो, तुम्हारे लिए बस अल्लाह ही काफी है। कहो कि हस्बी अल्लाह, बस ये कहो कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरे लिए मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ अल्लाह ही काफी है। और ये अल्लाह कौन है? कि ये अल्लाह वो है कि इसके सिवा कोई माबूद ही नहीं है, जिसके सिवा कोई इलाह ही नहीं है, कोई इबादत के लायक ही नहीं है। तो ऐसे रब पर मैं तवक्कल करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, मैं यकीन करती हूँ।
اور پھر وہ رب عرش العظیم کا بھی رب ہے، نہ صرف وہ میرا رب ہے بلکہ عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ جس دعا کو سبھی تقریباً لوگوں کو یاد ہوگی، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے بعد جیسے آپ فجر ہے یا مغرب ہے، اس میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے بہت سے ہیں، نہیں بھی تو ہر مصیبت تکلیف غم پریشانی مصیبت بیماریوں میں تنہائی میں اس دعا کو ہم اپنا ساتھی بنانے لگا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جب غار سور میں دشمن وہاں تک پہنچے تو کہتے ہیں کہ مان اللہ کہ اللہ میں ہمارے ساتھ ہے، وہی بات ہے حسبی اللہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہی ہے کہ آپ کو اس یقین ہونا چاہیے، اس دعا کے الفاظ پر، اس کے قبولیت پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ چلے یہاں پر ہماری سورۃ توبہ ختم ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں 17 بار توبہ کا ذکر آیا ہے۔ شروع میں جنگ بدر کا ذکر تھا، آخر میں جنگ تبوک کا ذکر تھا۔ انسانیت کے لیے یہ آخری پیغام ہے۔ کفار، مشرکین، مرتدین، منافقین، مومنین و صالحین اور صحابہ اکرام کا ذکر آیا۔ یہاں پر ہماری صورت ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔